السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ جمعے کی گفتگو کا تسلسل اور ہمارے سندھ کے بیورو چیف غلام محمد میمن کی تہلکہ خیز رپورٹ پر مشتمل ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حالیہ تاریخ ساز فیصلے کے بعد محکمہ سے سندھ بحران میں اور 18ویں آئینی ترمیم نے عوام کو صحت اور تعلیم کے شعبوں میں جو زبوں حالی کا تحفہ دیا ہے، یہ سب ہمارے بددیانت سیاسی قیادت کی جزیراتی سیاست کا شاخسانہ ہے، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق قومی ادارے کی وفاقی اور صوبائی سطح پر حالیہ بربادی میں نوکر شاہی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، تو خود ساختہ عوامی نمائندگی کے دعوے دار سیاسی قیادت بھی قومی خزانے کی بربادی سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی ہے۔ تو نیشنل ایکشن پلان بنانے والے حکومتی کرپشن کی دہشت گردی کے خلاف اب تک کوئی لائن آف ایکشن پلان بنانے میں آگے کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ جبکہ سیکریٹریٹ صحت نے اپنے مراسلے میں غیر حاضری کو دور کرنے اور ڈیوٹی اوقات کے مؤثر نفاذ کے لیے بائیو میٹرک حاضری کے نظام کو 3 روز میں نافذ کر کے رپورٹ طلب کی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سابق سیکریٹریٹ صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہو کے دور میں تمام تدریسی اسپتالوں سے لے کر صحت کے چھوٹے اداروں تک بائیو میٹرک سسٹم کا جو نیٹ ورک قائم کیا گیا تھا، وہ سسٹم کہاں گیا؟ پھر اس سسٹم کے تحت حاضری لگا کر ڈیوٹی سے غائب ہو جانے والے ملازمین کے خلاف کوئی میزانیہ موجود ہے تو اسے سامنے لایا جائے اور اس کے مثبت نتائج بھی ظاہر کیے جائے۔ نئے حکم پر عمل کرنے سے قبل وہ بائیو میٹرک نظام کس کام کا ہے جب انڈور اے ایم ایس اور ڈی ایم ایس مبینہ ملی بھگت سے ملازمین کو بائیو میٹرک حاضری میں آنے جانے کی سہولت دے کر انہیں سرکاری ڈیوٹی سے غائب رہنے کی سہولت فراہم کر رہے ہوں اور اس بدعنوانی میں ہسپتال کے ایم ایس سیز بھی حصے دار ہوں؟ اس نظام کی کامیابی کے لیے وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کو اپنے ٹھنڈے دفاتر کو چھوڑ کر سرپرائز وزٹ کرنا ہوں گے، اور یہ کام اس وقت ہی عملی طور پر ممکن ہوگا جب وزارت صحت اور سیکریٹری صحت کے دفاتر پہلے اپنے دفتروں میں گڈ گورننس کے نفاذ کو عملی طور پر یقینی بنائیں اور آئی ہوئی عوامی اور مریضوں کی شکایات پر مبنی درخواستوں کو بغیر کارروائی کے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے یا بااثر حلقے کی درخواست کو ہیلے بہانے سے دریا برد کرنے کا کلچر محکمہ صحت کے ارباب اختیار ختم کر دیں۔ صرف مال پر نظر نہ رکھیں، کچھ کام پر بھی توجہ دیں اور میڈیا کی خبروں کا نوٹس لینے کی ذمہ داری کو بھی ادا کریں۔ صرف ایک اخبار کی خبر پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر کے اندرون خانہ بارگیننگ کے ذریعے محکمہ پالیسی کو بھی ختم کیا جائے۔ سیکریٹریٹ صحت گھوست ملازمین کے حوالے سے عدالت عالیہ کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں اور سندھ کے غریب مریضوں کی لاچاری اور بے بسی کا مذاق مت اڑائیں۔ پہلے وہ خود بتائیں کہ سیکریٹریٹ صحت کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے متعدد بار اپنے ماتحت کرپٹ افسران سے جن گھوست ملازمین کی تفصیل طلب کی تھی، کسی بھی تدریسی غیر تدریسی اسپتالوں کے ایم ایس ایس، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز، ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران نے کسی بھی ایک گھوست ملازم کی تاحال انہیں کوئی رپورٹ بھیجی ہے؟ اس کام کا آغاز وہ براہ راست ٹیسٹ کیس کے طور پر ڈاکٹر رت کے امفاؤ سول اسپتال کراچی، سندھ سروسز اسپتال کراچی، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی اور سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد اور نیو کراچی کا تھوڑی سی محنت کر کے نہ چاہتے ہوئے مذکورہ ہسپتالوں میں ویزے پر گئے ہوئے ملازمین کا صرف پتہ نہ چلائیں، ان کی تنخواہیں فوری سٹاپ کروائیں، پھر سندھ بھر کے غیر ملک میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز بھی پہلی پروازوں سے خود بخود
ڈیوٹی پر نہ پہنچ جائیں تو پھر مجھے کہیے۔ سکریٹریٹ صحت ڈسٹرکٹ ایسٹ کے گھوست ملازمین کی تحقیقات کو لوگوں کو معطل کرنے کے باوجود کیوں زیر التوا رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کام صرف نیک نیتی اور دامن صاف کے حامل افسر کے ذریعے تو ممکن ہے، لیکن جب گھوست ملازمین کو پکڑنے والے خود چور اور سپاہی کے ساتھی ہوں گے، اس وقت تک گھوست ملازمین کا گند محکمہ صحت سندھ سے کبھی صاف نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ واقعی سندھ کو مثالی صوبہ محکمہ صحت کے حوالے سے بنانا ہے تو محکمہ صحت کے سیکریٹریٹ سے لے کر مقامی ہسپتالوں کے ان سہولت کاروں کو جو گھوست ملازمین کی وجہ بنتے ہیں، بلا امتیاز و تفریق انہیں نشان عبرت بھی بنانا ہوگا اور گھوست ملازم سے قانون کے مطابق قومی خزانے کی ریکوری بھی کرانا ہوگی۔ پھر سکریٹریٹ صحت یہ بھی وضاحت فرمائیں کہ وہ گھوست ملازمین کے خلاف END رولز کارروائی کا قانونی حق متعلقہ MS ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اور DHOs کو دینے کے بجائے ان کی تفصیل براہ راست خود کیوں طلب کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب آپ یہ بھی بتائیں کہ جہاں خود محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار نے بے ہوشی کے ڈاکٹروں کو سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس انتظامی عہدوں پر فائز کیا ہوا ہو، جس کی بنا پر سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی جیسے ہسپتال میں سرجری کا عمل سالوں معطل رہا، اسی طرح دانتوں کے ڈاکٹر کو پولیو انسدادی مہم میں لگا رکھا ہو، جہاں ہسپتالوں میں جنرل سرجنز کی اسامیاں سالوں سے خالی پڑی ہوں، آپ کے تمام ہسپتال ہیلتھ کیئر کمیشن نے اہلیت کے معیار پر پورے نہ اترنے کی بنا پر انہیں تاحال اب تک رجسٹرڈ نہ کیا ہو۔ اس پس منظر میں DHQs اور THQs ہسپتالوں میں کارڈیک کیئر سروسز 24 گھنٹے فعال رکھنے کا حکم عدالت عالیہ کو ماموں بنانے کے سوا کچھ نہیں، اور نہیں جہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ ECG مشین کی موجودگی اور کہیں مشین ہے تو اس کو آپریٹ کرنے والا کوالیفائڈ عملہ ہی نہیں ہے۔ پھر کیا محکمہ صحت سندھ کے پاس کارڈیک کیئر کے اتنے ڈاکٹرز موجود ہیں کہ انتظامی سربراہان کو 24 گھنٹے کارڈیک کیئر کو فعال رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ ہسپتالوں میں آرتھوپیڈک سرجن سب جگہ موجود ہیں؟ کسی بھی حادثے کی صورت میں ہڈی ٹوٹے مریض کو 24 گھنٹے آرتھو کیئر سروسز کو فعال رکھنا کیا ضرورت نہیں ہے؟ سکریٹریٹ صحت کے 5 نکات کے مراسلے پر 23 اکتوبر تک کیا پیش رفت ہوتی ہے وہ بھی، اور پھر وزیر صحت کی جانب سے ضلعی صحت افسران کے اجلاس کا احوال انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں۔ اب آپ LDN سندھ کے بیورو چیف غلام محمد میمن، جو عدالتی حکم پر نان گزیٹڈ ملازمین کے ترقیوں کو براہ راست مانیٹر کر رہے ہیں، ان کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ غلام محمد میمن کے مطابق محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تاحال صرف اسسٹنٹ سے سپرنٹینڈنٹس کی ترقی کا مرحلہ وار غیر شفاف سلسلہ جاری ہے، جس میں ان پوسٹوں پر ترقی پانے والے ملازمین کی نوٹیفیکیشن میں نیو پوسٹنگ پلیس درج نہیں ہے، اور 1 تا 48 ترقی پانے والے سپرنٹینڈنٹس نے متعدد مقامات پر نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی پوسٹنگ پر جوائننگ 48 نمبر کے امیدوار سہیل شمیم ولد محمد شمیم مرحوم، جن کا نام ترقی کی پہلی فہرست میں مشتہر کر کے ترقی کی فہرست سے ان کا نام نکال دیا گیا تھا، لیکن پھر سیریل نمبر 45 حاجی ابراہیم ولد حاجی جمن سمیجو، ناصر علی ولد شاہ ڈینو کھیڑو، شعیب احمد ولد گل بہار اور 48 نمبر پر سہیل شمیم کا نام بھی شامل کیا گیا،
جو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے دفتر میں سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر محمد اسماعیل میمن کے عہد سے اسسٹنٹ کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ 6 اکتوبر 2025 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی کے بعد ان کی نئی پوسٹنگ 125 بیڈڈ پاکستان اسٹیل مل ہسپتال گلشن حدید میں ہو گئی ہے، جہاں اب تک انہوں نے جوائننگ نہیں دی ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے دفتر میں ہی براجمان ہیں، جس کا ثبوت سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ تصویر پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، یہ تصویر جو آپ نے ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائی، یہ سہیل شمیم کی فیس بک سے لی گئی ہے، جبکہ 47 ترقی پانے والے کسی امیدوار کو اس طرح سے ان کے متعلقہ انتظامی افسر کی جانب سے ایسی پذیرائی نہیں عطا کی گئی ہے جس طرح سے ڈاکٹر ثاقب شیخ سہیل شمیم کو جوائننگ دیے بغیر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے جوائننگ دے دی ہے تو وہ آرڈر سمیت وہاں کی باقاعدہ حاضری کا ثبوت LDN کو ارسال کر دیں، اس سے بھی ناظرین کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔